ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ تجارت بھی فرماتے تھے، اور ان کی تجارت کا مال بحری جہازوں کے ذریعے آیا جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کو خادم نے اطلاع دی کہ حضور، جو سامان تجارت جہاز کے ذریعے آ رہا تھا، اطلاع پہنچی ہے کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر کو جھکایا اور سر اٹھا کر کہا الحمدللہ، اللہ کے لیے ہی حمد ہے، ثنا ہے، شکر ہے۔ بات آئی گئی ہوگی۔ چند دن کے بعد پھر وہ خادم حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ حضور، جو اطلاع ملی تھی کہ تجارت کا جہاز ڈوب گیا ہے، وہ اطلاع غلط نکلی، جہاز بخیریت لنگر انداز ہو گیا ہے، سامان پہنچ گیا ہے۔ آپ نے پھر اپنے سر کو جھکا لیا اور سر اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کی ثنا، اسی کی مدح، شکر اسی کا۔ حاضرین میں سے وہ لوگ جو پہلے نشست میں بھی حاضر تھے، جب جہاز ڈوبنے کی اطلاع آئی تھی، اور آج بھی موجود تھے جب جہاز پہنچنے کی اطلاع آئی، انہوں نے دیکھا کہ پہلے نقصان کی اطلاع ملی تو حضرت صاحب نے الحمدللہ پڑھا، آج فائدے کی اطلاع، نفع کی اطلاع ملی ہے، منافع کی، تو آج بھی الحمدللہ پڑھا ہے۔ تو عرض کی حضور، یہ کیا معاملہ ہے؟ دو متضاد چیزیں ہیں، ایک نقصان ہے، ایک نفع ہے، ایک فائدہ ہے، ایک نقصان ہے۔ آپ نے نقصان ملنے پر بھی الحمدللہ پڑھا، آپ نے فائدہ ملنے پر بھی الحمدللہ پڑھا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب پہلے مجھے اطلاع ملی کہ جہاز ڈوب گیا، دنیا کا نقصان ہو گیا، میرا سامان ضائع ہو گیا، تو میں نے اپنے دل کی طرف دھیان دیا کہ یہ خبر سننے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پریشان ہو گیا ہو، غم میں مبتلا ہو گیا ہو، اللہ کے ذکر کو بھلا بیٹھا ہو، جو یاد الہی میں مشغول رہتا ہے، ذکر الہی میں یہ مصروف رہتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کا نقصان کی خبر ملنے پر یہ ڈوبنے لگا ہو، ذکر اللہ چھوڑ بیٹھا ہو، یاد الہی سے غافل ہو گیا ہو۔ لیکن جب میں نے اپنے دل کی طرف دھیان دیا، توجہ دی، تو میں نے دیکھا یہ بدستور پہلے کی طرح اللہ کی یاد میں مشغول ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، تو میں نے اس پر کہا الحمدللہ۔ دنیا تو آنی جانی ہے، دنیا کے نقصان پر اللہ کو بھول جانا، اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا، یہ تو ہلاکت کی بات ہے۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرا دل تو بدستور اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں مگن و مشغول ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ۔ اور آج جب مجھے اطلاع ملی کہ جہاز لنگر انداز ہو گیا، نقصان نہیں ہوا، مال بخیریت پہنچ گیا، دنیا کا نفع، دنیا کی خوشی کی اطلاع مجھے دی گئی، تو میں نے پھر اپنے دل کی طرف دھیان دیا، توجہ دی کہ دنیا ملنے پر، دنیا کا نفع ملنے پر، دنیا کی خوشی ملنے پر کہیں یہ خوشی کے مارے اچھل کود کر کے اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا، اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا؟ تو میں نے دیکھا کہ نہیں، میرا دل تو بدستور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کے ذکر میں مشغول ہے، منہمک ہے، مصروف ہے۔ میں خوش ہوا اور میں نے خوش ہو کر اللہ کی حمد بیان کی اور کہا الحمدللہ۔ ہمارے لیے اس میں ایک بڑا درس ہے، ہمارے لیے اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ آج اگر ہمیں دنیا کا غم ملے، کوئی فوتگی ہو جائے، نقصان ہو جائے، جیب کٹ جائے، آگ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اور غم پریشانی آ جائے، دنیاوی اعتبار سے کوئی خوف لاحق ہو جائے، تو ہماری نمازیں تک چھوٹ جاتی ہیں، معاذ اللہ، فرض تک ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، اور جو ذاکرین تسبیحات پڑھ رہے ہیں
وہ تسبیحات تک چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، ٹینشن تھی گھر کے اندر، کوئی بیماری تھی، پریشانی تھی، معاملہ گڑبڑ تھا، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، وہ یہ نہیں سوچتے کہ پریشانیوں کا علاج تو ذکر اللہ میں ہے، یاد الہی میں ہے۔ غفلت میں اللہ کا ذکر چھوڑنے میں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پریشان دلوں کو اگر اطمینان دلانا ہے تو اللہ کا ذکر دلائے گا۔ ان حالات میں، ان پریشانیوں میں تو ہمیں اور زیادہ ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن معاذ اللہ نمازی بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جب فوتگی ہوتی ہے، 5 نمازیں قضا، اور کوئی پریشانی آ جائے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذکر چھوڑ دیتے ہیں، تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں۔ الامان والحفیظ، یہ تو شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، نفس ہمیں بہکا دیتا ہے۔ اس موقع پر تو اللہ کو یاد کرنا تھا۔ پریشانیوں سے کون نکالے گا؟ مصیبت دور کون کرے گا؟ مشکل کشائی کون فرمائے گا؟ حاجت روائی کون فرمائے گا؟ قاضی الحاجات کون ہے؟ دافع البلیات کون ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ شافی الامراض کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور ایسے مرحلے پر جب اللہ کی مدد کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے، اس پریشانی کے عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں، اس رنج و غم کے عالم میں، اس مصیبت کے عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں، اس مایوسی کے عالم میں، تو ہم نے اللہ کی یاد چھوڑ دی، اس کا ذکر چھوڑ دیا، اس کی نمازیں چھوڑ دی، دین کے کام چھوڑ دیے، تبلیغ کے کام چھوڑ دیے، اور ہم ایسی پریشانی میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، گپے لگانے لگے، بس ہائے ہائے کرنے لگے، گلے شکوے کرنے لگے۔ یہ مومن کا کام تو نہیں ہے۔ زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔